زندگی آخر رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ ڈو یو تھنک کہ زندگی واقعی اتنی مشکل ہے؟ بالکل، اصل میں دنیا کی سب سے جو غیر یقینی چیز ہے نا وہ زندگی ہے، اور سب سے یقینی چیز موت ہے۔ تو زندگی میں نا وہ ارادے ٹوٹتے ہیں اور آہستہ آہستہ غم آتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹھہرنا مشکل ہی ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ رجوع کر لیتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ جانا تو ہم نے ہے، لیکن جانے سے پہلے کچھ کام تو کرنے ہیں نا۔ تو وہ جو کام میں مصروف عمل، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو اللہ کے کام کر رہا ہے، جو مصروف ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر، اس غم کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ حضرت واصف رحمۃ اللہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی، کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو۔ تو یعنی کہ غم کو قبول کرنا ہے، اس کو ریڈ کرنا ہے، اور اس میں نا بڑا لیسن ہے۔ صحیح بات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری برداشت، سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہماری یہ برداشت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ غم بھیجتا ہے، صحیح، اور آہستہ آہستہ صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے انسان جو ہے نا اس مشکل سے نکل آتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، تو سختی کے بعد آسانی ہے۔ اور اکثر لوگ جو نا امید ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اصل میں اپنے مستقبل سے نا امید ہونا ہے۔ ایک آڈیو میں وہ بیان کر رہے تھے حضرت، تو انہوں نے کہا کہ پورا سرنڈر کرنا ہے۔ تو جواب آیا کہ حضرت اتنی کمزور صلاحیتوں کے ساتھ پورا سرنڈر کیسے کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم پورا سرنڈر کرو، تمہاری صلاحیتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ جب آپ پورا سرنڈر کرتے ہو نا، یہ جو اپنی کارسازی نکالو گے تو کارساز کی کارسازی سمجھ آئے گی نا۔ تو یہ جو اللہ ہے نا، یہ ہمارے ارادوں کو توڑتا ہے، اور نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو۔ انسان جو ہے نا وہ جلد باز ہے، وہ کہتا ہے کہ بس میرے اللہ کو اپنے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ صحیح بات۔ اور اللہ نے ہمارے لیے کتنی خیر رکھی ہوئی ہے، کتنی آسانی رکھی ہوئی ہے، ہمیں خوش کرنے کے لیے اللہ کے پاس اتنا کچھ ہے، لیکن ہم جلد بازی میں اور نا امیدی میں اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان جو ہے نا وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو اس کا طریقہ واردات ہے ہی یہ وسوسہ دینا۔ وسوسہ جو ہے نا وہ ایمان کی نفی ہے، اور یقین جو ہے نا وہ وسوسے کو نفی کرتا ہے۔ کیا بات۔ تو ہم نے یقین کو پختہ کرنا ہے، یقین نور ہے، شک اندھیرا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ وسوسے کے اوپر سوال کیا گیا، تو حضرت کہتے ہیں کہ میرا اللہ پہ یقین بے گماں ہے جو علم بن گیا، تم بھی وہ یقین پیدا کر لو، تمہیں بھی علم مل جائے گا۔ اشفاق احمد صاحب کی بات سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص ان کے پاس گیا اور کہا کہ اشفاق صاحب کوئی زندگی آسان کرنے کی ٹپ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں موت آسان کرنے کی ٹپ نہ دوں؟ تو کہتے ہیں چلے وہی دے دیں۔ کہتے ہیں اگر تم اپنی موت آسان کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کسی کی زندگی آسان کر دو۔ اللہ۔ تو جو اللہ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ گلہ نہیں کرتے، وہ شکر کرتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں۔ وہ سارے کام جو ہے نا وہ اللہ پہ نہیں ڈالنے، اللہ کے بہت سارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ خواہشات، یہ جو دنیاوی خواہشات ہیں، یہ جو فانی چیزوں کی محبت ہے، آپ کو جیتے جی فانی کر دیتی ہیں۔ اور یہ جتنا کچھ بھی ہے نا، وہ ایک شعر ہے کہ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں۔ تو اللہ جو ہے نا اس کو ہم نے کسی چیز، کسی لالچ سے ہٹ کے صرف اللہ کیونکہ عبادت کے لائق ہے اور اللہ خالق ہے، اور ہم نے اپنے حالات کو نہیں دیکھنا، بس ہم نے ماننا ہے۔ امیر انسان اگر اللہ سے دور ہے تو امیری اس کے لیے آزمائش ہے، غریب انسان اگر اللہ سے دور ہے تو غریبی اس کے لیے آزمائش ہے۔ بلکہ وہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غریب ہے نا وہ بھی غنی ہو سکتا ہے، وہ غریب غنی ہے جس کی امیر کے مال پہ نظر نہیں ہے۔ تو اب وہ دیکھیں نا کہ کتنا آسان ہے ہمارے لیے نا، لیکن یہی ہے کہ اس کو پریکٹس کرنا۔ اور پھر یہی ہے کہ جو کامیابی کا ہم نے جو ایک معیار رکھ دیا ہے وہ صرف یہی ہے کہ بینک بیلنس اور یہی سب کچھ۔ تو انسان بھی بیچارہ نا بڑے بڑے گھر بناتا ہے اور سوتا اسی ایک چھوٹی سی تنگ سی جگہ پہ ہے، بستر پہ، جتنی اس نے قبر میں سونا ہے۔ اور یہ ہے کہ وہ حضرت کہتے ہیں کہ جو چیزیں تم نے اپنے مرنے کے بعد ویسی چھوڑ جانی اس کو اپنی زندگی میں کیوں نہ چھوڑ دو۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ جن کو تم نے اپنے مرنے کا غم دے کے جانا ہے ان کو اپنی زندگی میں تھوڑی خوشیاں تو دے جاؤ۔